ہنگامہ جو ہولڑ بازی ہوئی ہم نے برداشت کی، سب نے برداشت کی. پھر اس کے بعد 2 دن پھر یہی حال رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے اور کانسٹیٹیوشن کے لیے اچھا رویہ نہیں تھا دونوں طرف سے. میں فلی اس کو کنڈیم کرتا ہوں، اور ہمیں چاہیے کہ آئین کے مطابق اس اسمبلی کو چلائے، ایک اچھا ماحول رکھیں تاکہ ایک میسج جائے. کیونکہ تحریک انصاف نے جو بجٹ پیش کیا ہے ایک بہترین بجٹ پیش کیا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ بحث ہو اور ایک ڈیسنٹ طریقے سے ہو تاکہ ملک کے سامنے ساری باتیں آ جائیں. اپوزیشن کا کام ہے وہ بے شک اپوز کرے، کرٹیسائز کرے. ہمارا کام ہے جو ہم کام کر رہے ہیں اس کو ہائی لائٹ کریں. تو آج ہماری اپوزیشن سے ابھی میٹنگ ہوئی ہے اور ایک کنسنسس بنا ہے، جس پروپوزل بنی ہے اس پہ جا کے ابھی آج ہی اسپیکر صاحب اسمبلی میں اناؤنس کریں گے. ان کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم نے اسمبلی اسموتھلی چلانی ہے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی ہے، ممبران نے صحیح زبان استعمال کرنی ہے، گالی گلوچ نہیں ہونی چاہیے، شور شرابہ کوشش کریں کہ شور شرابہ نہ ہو، اور اپنے سیٹوں سے نہ اٹھے تاکہ لڑائی اور فساد نہ ہو. تو اس پر ہماری ابھی میٹنگ ہو چکی ہے، اور ایک کمیٹی ریکمینڈ ہوئی ہے کہ کمیٹی بن جائے تاکہ اسمبلی کے لیے اسپیکر کو بااختیار کیا جائے، ایک رولز بن جائیں تاکہ ایسا کوئی ماحول بنے تاکہ اس کو کنٹرول کیا جائے. تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ ہماری بہت اچھی میٹنگ ہوئی، اور کوشش یہ ہے کہ آج اسمبلی اسموتھلی چلے، اپوزیشن لیڈر بھی بات کرے، ہماری طرف سے لوگ بات کریں، تاکہ ملک ایک میسج چلا جائے کہ ہم پارلیمنٹیرینز اس ملک کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں، اور جو کچھ ہوا ہم سب اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اچھا، اس میں ایک منٹ بات کروں. اس میں جس طرح سے پرویز خٹک صاحب نے ابھی جو بات کی ہے اس کو تھوڑا سا اس کو ری ایٹریٹ کرتے ہوئے، حکومت اور اپوزیشن کی بھی بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے. اس میں حکومت کی طرف سے پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں اسد کیسر صاحب کے پاس اسد عمر صاحب تھے، علی محمد خان صاحب تھے، عامر ڈوگر صاحب تھے، میں تھا. اس میں پی ایم ایل این کی طرف سے رانا ثناء اللہ صاحب، ایاز صادق صاحب اور رانا تنویر صاحب تھے، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے راجہ پرویز اشرف اور شازیہ مری. تمام جو معاملات ہیں ان کے اوپر ڈسکشن ہوئی، اور اس کے اوپر اتفاق رائے کیا گیا کہ اسمبلی کے اندر جو ہنگامہ آرائی ہوئی اس سے پارلیمان کی سبکی ہوئی، اس سے ہمارا جو ایک عمومی رویہ ہے اور جو ایک ہماری جو پولیٹیشنز ہیں ان کو ایک ندامت کا سامنا کرنا پڑا. اور ایسا ماحول کریٹ نہیں ہونا چاہیے جس سے کہ ادارے فنکشنل نہ ہوں. اور اس ضمن میں تجویز یہ پیش کی گئی ہے کہ ایک کمیٹی کی تشکیل ہوگی جس میں کہ جو معاملات ہیں اس میں دیکھا جائے گا کہ ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے. سب سے پہلے تو پارٹی لیڈرشپس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اپنی پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو کنٹرول کریں. اس کے بعد اسپیکر کی جو اختیارات ہیں ان کو بڑھانے کے اوپر بھی بات ہوئی ہے، اور اب یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ اسپیکر کے اختیارات کو کیسے ریویو کیا جائے اور کیسے ان کو آگے لے کے جایا جائے. اس ضمن میں ہم نے یہ درخواست بھی کی ہے اپوزیشن سے کہ جو ڈپٹی اسپیکر کے خلاف ریزولوشن ہے نو کانفیڈنس کی، اس کو وہ واپس لیں، اور اس کے اوپر بھی ایک مثبت پیش رفت کا امکان ہے. یہ وہ لے کے جائیں گے، اور اس کو اپنی جو لیڈرشپ ہے اس سے اگر انڈورسمنٹ ان کو مل جاتی ہے، جو مل جائے گی، تو اس کے بعد یہ جو تحریک ہے یہ بھی واپس لے لی جائے گی. اور اس کے بعد جو پرویز خٹک صاحب نے جس طرح سے یہ کہا، دیکھیے یہ صرف ایم این ایز تک یا وزیروں تک تو بات نہیں ہے، یہ ہے کہ تضحیک تو کسی بھی انسان کی نہیں ہونی چاہیے. لہٰذا ہم نے وہاں پہ یہی فیصلہ کیا ہے کہ جو تقاریر ہوں گی ان میں تضحیک جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی کسی حکومتی رکن کو، نہ ہی اپوزیشن کے رکن کو. یہاں کچھ معاملات ہوتے ہیں کہ کئی لوگوں کی وجہ سے یہ معاملہ بگڑ جاتا ہے. اب یہ ذمہ داری پارٹی لیڈرشپس نے لی ہے کہ وہ اپنے اپنے پارٹی کے لوگوں کو روکیں گے. بہرحال خوشکن بات یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن ایک معاہدے پر پہنچ گئے ہیں، اور آج سے پارلیمان جو ہے وہ معمول کے مطابق کام کرے گا. یہ بتائیے
یہ کہا کہ آپ نے جس طرح کہا کہ آپ نے ریکویسٹ کی اپوزیشن سے کہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو موو ہے واپس لے لیں، ان کیس اگر وہ نہیں لیتے اور کل وہ پیش ہوتی ہے تو آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی کہ آپ ایبسٹین کریں گے؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کا جو معاہدہ ہوا ہے اگر اس کی خلاف ورزی ہوئی تو اس صورت میں کیا کارروائی ہوگی دونوں اطراف سے؟ دیکھیے ابھی پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں پارلیمانی کمیٹی اور اتحادیوں کی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، اس میں 186 اراکین نے قاسم سوری صاحب کے اوپر اور اسد کیسر صاحب کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا، لہٰذا وہ ہمارا پرابلم نہیں ہے، لیکن جس طرح سے اسد کیسر پرویز خٹک صاحب نے کہا ہے ہم اچھے ماحول کے لیے یہ بڑھنا چاہتے ہیں۔ سر یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اپوزیشن کو ایوان کے اندر بھی نہیں بولنے دیا جا رہا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ باہر جو یہاں پہ میڈیا کی ٹاک کی جگہ تھی وہاں پہ بھی کووڈ کے تناظر میں ابھی تک بین لگا ہوا ہے، وہاں پہ بھی بات نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ کہ ہم نے دیکھا کہ آپ بات تو کرنے گئے ہیں لیکن آپ کی اپنی بھی فوٹیج ہے کہ آپ وہ کاغذ جو ہے وہ اٹھا کے مار رہے ہیں، فواد چودھری صاحب اپنے بندوں کو کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کریں۔ تو سر جو پروٹیسٹ ہوتا ہے وہ کمزور آدمی کرتا ہے، حکومت تو فیصلے کرتی ہے، تو اگر اپوزیشن 1 گھنٹے کی تشریح کر لیتی تو یہ 4 دن جو ایک تماشا ہوا، خوشی کی بات ہے آپ کو صرف ادھر سے پروٹیسٹ نظر آئے۔ جی پرویز خٹک صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ ایگریمنٹ آپ کا ریٹن ہوا ہے یا زبانی کلامی ہے؟ یہ ابھی اسپیکر صاحب اناؤنس کرے گا، جو کچھ باتیں ہوئی اس کمیٹی بنے گی اور جو ڈیٹیل، اور پھر وہ کمیٹی بھی اس میں فیصلے کرے گی، تو ریٹن میں سب کچھ وقتاً فوقتاً آتا جائے گا۔ شرائی صاحب جی ٹی وی سر یہ آپ ایگریمنٹ پہ کیسے عمل کروائیں گے جب خود آپ گزشتہ روز بجٹ کے کاغذات مارنے میں شامل تھے، تو کس طرح آپ ایگریمنٹ پہ عمل کروائیں گے؟ دیکھیں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، میں بتاؤں ہوا کیا، میں وہاں لابی سے نکلا، ایک سینیٹائزر کا بوٹل میری ٹانگوں میں آ کے لگا نیچے، آپ نے دیکھا ہوگا میں نے اٹھایا اور خالی میں نے اوپر پھینک دیا، تو ایسی تو کوئی نہیں، اگر آپ مجھے ماریں گے تو زور سے اور میں آہستہ سے مار لوں تو معاف کر دو یار۔ بہزاد صاحب اب تک سے نیوز ون سر یہ بتائیے گا کہ آج یہ بھی طے ہو گیا ہے کہ جن ارکان پر پابندی لگی تھی ان کے خلاف جو ہے وہ پابندی کا فیصلہ واپس ہو گیا، اور دوسرا کتنے پر امید ہیں کہ یہ تحریک عدم اعتماد جو ڈپٹی اسپیکر کے حوالے سے کل اس کی نوبت نہیں آئے گی؟ دیکھیں جو باہر نکالے گئے وہ اسپیکر کے پاس صرف اختیار 24 گھنٹے یا 1 دن کا ہے، تو آٹومیٹکلی وہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ یہی تو ہم اختیارات چاہتے ہیں کہ اسپیکر کو با اختیار کیا جائے تاکہ وہ ایکشن لے تو پھر اس کے سیریس نتیجہ میں نکلے، اور باقی عدم اعتماد کا یہ اپوزیشن فیصلہ کرے گی۔ ہم نے تو ان کو یہ ریکمنڈیشن اور ریکویسٹ کی ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ واپس لے لیں گے۔ خٹک صاحب یہ بتائیں کہ یقیناً کہ ہم نے بجٹ سیشن میں تو پارلیمانی تاریخ میں پہلی بار اس طرح ہلڑ بازی اور حکومت کو اپوزیشن کا کردار ادا کرتے دیکھا، اگر یہ حالات دوبارہ اگر پیدا ہو جاتے ہیں ایوان میں اور 1 جولائی سے آپ کا بجٹ نافذ العمل ہوتا ہے جس کے ذریعے پوری ریاست چلتی ہے، اگر یہ بجٹ آپ کو منظور نہ ہو سکے تو آپ صلاحیت کے ذریعے نافذ کریں گے بجٹ؟ نہیں، بجٹ منظور ہو جائے گا، چاہے شور ہو شرابہ ہو، بجٹ منظور ہوگا۔ دیکھیں ممبر اس میں صرف آپ کو اکثریت کی بات، ہمیں ایبسلوٹ میجورٹی حاصل ہے، نمبروں کا پرابلم نہیں ہے۔ ابھی بھی جس طرح ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر صاحب کے اوپر 186 لوگوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور وزیر اعظم صاحب کو اعتماد کا ووٹ بھی اتنے لوگوں نے دیا تھا، اس لیے نمبرز کا پرابلم نہیں ہے۔ ہم یہ جو سارے اقدامات کر رہے ہیں وہ جمہوریت کے لیے اور آئین کے لیے اور پارلیمان کو طاقتور کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور اپوزیشن کے کردار کو ہم تو پہلے بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور الیکٹورل ریفارمز کے اوپر ہم بات کریں، جوڈیشل ریفارمز کے اوپر بات کریں، یہ ایک لارجر پکچر میں بات کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ظاہر ہے تاریخی طور پہ غلط بات ہے کہ یہ پہلی بار ہوا ہے، یہ ہوتا رہتا ہے۔ شہزاد علی سما سے صاحب سینئر سیاستدان ہیں، آپ ایوان میں کاغذ پہ جہاد بنا کر لے جاتے ہیں، یہ بتا جواب دے دیا جواب دے دیا۔ شاہد اجمل روای وقت سے اچھا سر، تو یہ بتائیں کہ ابھی تو کمیٹی تشکیل ہونی ہے، اس کے بعد اس وقت تک آپ نے کیا طے کیا ہے ایوان کو کیسے چلایا جائے؟ جب تک کمیٹی نہیں بنتی، کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، اس وقت تک کیسے چلایا جائے؟ اس طرح ہے کہ ابھی اسپیکر صاحب جب آئیں گے تو اناؤنس کریں گے کمیٹی کا، اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ پرامن بغیر احتجاج کیے ہوئے اپوزیشن لیڈر بھی بات کرے گا، ہمارے لوگ بھی بات کریں گے، تو ہماری ابھی تک جو فواد چودھری اس وقت میڈیا نمائندگان سے بات کر رہے ہیں، اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ